بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما آمین. میرے بہت عزیز بھائیو، آدم بھائی نے 2-4 دن پہلے ہمارے سائٹ پر جو ہے ایک بہت اچھی حدیث ڈالی تھی، اور اس میں مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان تھا اس حدیث پر، اور پوچھا کہ آدم بھائی نے یہ ان سے کہا کہ اگلے سنڈے کو یعنی آج کے دن کو مولانا طارق صاحب کے بیان اور اس حدیث پر خاص طور پر اگر بات ہو جائے تو بہتر ہے. اور موضوع اتنا امپورٹنٹ ہے کہ میں نے بھی محسوس کیا کہ ماشاءاللہ انہوں نے بہت اچھی توجہ دلائی ہے. تو شاید آپ نے بھی آدم بھائی نے سائٹ پر ڈالا تھا، تو مولانا طارق جمیل ماشاءاللہ اللہ نے انہیں بڑی سمجھ، حکمت اور دعوت کا ایک فہم دیا ہے. لیکن عربی میں کہاوت ہے کہ لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ، لِكُلِّ جَوَادٍ كَبْوَةٌ. ہم لوگ بچوں کا نام رکھتے ہیں جواد. میرے بیٹے کا نام جواد ہے، وہ میری والدہ نے رکھا تھا. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے اور تمام مرحومین کو اللہ جنت نصیب کرے. تو آمین. جواد عربی میں 2 معنی میں استعمال ہوتا ہے. ایک ہے جواد کے معنی انتہائی تیز رفتار گھوڑا. یاد رکھیے جواد، واو پر زبر، جواد یعنی تیز رفتار گھوڑا. اور ایک وہی لفظ بولا جاتا ہے جواد تشدید کے ساتھ، تو اس کے معنی ہوتے ہیں انتہائی سخی اور سخاوت سے بھرپور، جس کی کوئی لمٹ نہ ہو سخاوت کی. اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک جو ہے نام وہ جواد ہے، اور بات کہتے ہیں نہیں وہ جواد ہے. تو اہل لغت کا اس میں اختلاف ہے کہ کس لفظ کے معنی میں زیادہ سخاوت آتی ہے. دونوں الفاظ کو ایک معنی میں ایک دوسرے کے معنی میں بولا جاتا ہے. تو ہم یہاں لیتے ہیں لِكُلِّ جواد یا جواد، ہر تیز رفتار گھوڑا، کب وطن، کاف با واو تا مربوطہ، کب وطن ٹھوکر کھاتا ہے. ہر تیز رفتار گھوڑا ٹھوکر کھاتا ہے. تو میرے ناقص علم میں مولانا طارق جمیل صاحب نے، ان کی نیت صاف ستھری ہے اور انہیں مجھ سے زیادہ معلوم ہے. لیکن اہل بیت کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے لوگ جو مسلمان ہوئے وہ اس میں شامل ہیں. اس میں اہل بیت میں ابو جہل، ابو لہب، ابو طالب شامل نہیں ہیں. اہل بیت یعنی جو مسلمان اور آپ کے خاندان کے رشتہ دار تھے چھوٹے بڑے. بہرحال ابھی ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ وہ جو حدیث اس میں انہوں نے بتائی ہے، اس حدیث کا کیا مطلب ہے، کیسے ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی حدیث جو ہے 6 پارے کی آیت ہے، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. جو حدیث جس پر ہم آگے ڈسکس کریں گے اس کا ایک کریکشن اس آیت سے بھی ہے. تو ہوتا تو یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن سمجھیں اور بعد میں حدیث، لیکن جو جس انداز سے یہ تاریخ میں واقعہ پیش آیا ہے اور جو باتیں کہنی ہے اس میں پہلے آپ حدیث کی بات سمجھیں گے اور پھر قرآن کو سنیں گے انشاءاللہ. یہ جو مختلف طریقوں سے حدیث آئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من کنت مولاہ فعلی مولاہ، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا بھی مولا بن جاؤں تو علی بھی اس کے مولا ہیں. لفظ مولا کے کیا ترجمہ ہوتا ہے وہ ہم بعد میں عرض کریں گے، لیکن پہلے اتنا سنیے، من کنت مولاہ فعلی مولاہ، میں جس کا مولا ہوں، میں جس کا بھی، لفظ بھی پڑھائیے کیونکہ اس حدیث کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ میں جس کا بھی مولا بن جاؤں تو علی بھی اس کے مولا ہیں. اور اس کے بعد کے پھر الفاظ ہیں اللہم والی من والا ہو، اے اللہ علی جس کے مولا بن جائیں تو اے اللہ آپ بھی اس کے مولا بن جائیے. وعادی من عادا ہو، اور علی جس کے دشمن بن جائیں تو آپ بھی اس کے دشمن بن جائیے. یہ ایک حدیث ہے. یہ حدیث شیعوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے اور سنیوں کی کتابوں میں بھی لکھی ہوئی ہے. بعض سنی علماء نے پچھلے زمانے کے بھی انہوں نے اس حدیث کی صحت میں، صحیح ہونے میں شک کیا، مگر
ہمارے سنی علماء میں یعنی صحابہ کے دور سے لے کے آج کے دور تک سنیوں کے اگر 100 علماء ہیں تو 99 نے کہا کہ نہیں یہ حدیث بالکل صحیح ہے. اور اس زمانے کے جو علماء مشہور ہوئے جیسے علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ اور علامہ شیخ محسن عثیمین وغیرہ اور بھی دوسرے علماء ہندوستان کے بڑے مشہور علماء، دیوبند کے علماء بھی، ندوے کے، سہارنپور کے، یہ جو سنیوں کا حلقہ ہے، اور پاکستان میں مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ، مولانا تقی عثمانی، مولانا شفیع عثمانی، شفیع صاحب رحمہ اللہ، ان سب نے یہ کہا ہے کہ نہیں حدیث تو صحیح ہے، حدیث کے صحیح ہونے میں شک نہیں ہے. سنی کتابوں میں سنیوں کی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے اور ساری کتابوں میں یہی حدیث 12 طریقوں سے آئی ہے، 12 سندوں سے. تو یہ تو بات صاف ہے کہ یہ حدیث ایک دم پکی حدیث ہے. اب اس حدیث میں جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا ایک مطلب سنیوں کے نزدیک ہے اور اس کا دوسرا مطلب شیعوں کے نزدیک ہے. تو سب سے پہلے یہ سمجھیے کہ اس حدیث کا واقعہ جو ہے وہ سب سے زیادہ کیوں مشہور ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ذی الحجہ یعنی نبی مدینہ منورہ میں ہجرت کرنے کے بعد پہلا سال، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آٹھواں، نواں اور 10واں 10 ذی الحجہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درود شریف پڑھ لیا کیجیے، حج فرمایا، حج ادا فرمایا. اور یہی آپ کا پہلا حج تھا اور یہ بھی آپ کا آخری حج بھی تھا. اس حج کے کرنے سے پہلے کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو یمن کی طرف بھیجا، مختلف صحابہ کو ساتھ دے کر ایک جہاد کے لیے. حضرت خالد بن ولید یمن کی طرف گئے اور اللہ نے ان کو جو ہے تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، یہ اللہ کی تلوار ہے، جہاں جائے گی فتح ہوگی. حضرت خالد نے وہاں پر فتح حاصل کی. اور جب اسلامی جہاد ہو تو کیا ہوتا ہے؟ اسلامی جہاد ہو جیسا کہ اللہ نے فرمایا، یعنی صرف دین کو پھیلانے کے لیے، ملک کو فتح کرنے کے لیے، مال لوٹنے کے لیے، دوسری قوموں کو برباد کرنے کے لیے، نعوذ باللہ، نہ، صرف اور صرف اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے جو ہوگا، جو جنگ ہوگی وہ جہاد کہلائے گی. تو وہاں یمن کی طرف جا کے حضرت خالد کو فتح ہوئی، اور فتح ہونے کے بعد جیسا اللہ کا حکم ہے وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. اور اے مسلمانوں یاد رکھو کہ اسلامی جہاد کے بعد تمہارے ہاتھ جو کچھ بھی مال و دولت اور دشمن کی چیزیں ہاتھ لگیں گی اس کے 5 حصے ہوں گے. اس میں سے 4 حصے مجاہدین کو جنہوں نے جنگ میں شرکت کی، اس جنگ میں جن مجاہدین نے شرکت کی تھی تو وہ اس میں تقسیم ہوں گے. 5 حصے بنیں گے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے. وَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسًا، اور ایک حصہ یعنی 5واں حصہ جو ہے وہ اللہ کا ہوگا، اسی میں رسول کا حصہ ہوگا، اسی میں ان کے رشتہ داروں کا بھی ہوگا، اور اس کے اندر یتیموں کا ہوگا، اور ان کے اندر یتیم مسکینوں کا حق ہوگا، اور جو مسافر ہیں ان کا حق ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اسلامی جہاد پر یہ فرمایا کہ جو کچھ بھی مال و متاع حاصل ہوگا 4 حصے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور 5واں حصہ اس کے اندر کتنے حصے دار ہیں؟ سب سے پہلے اللہ، اس کے بعد رسول، اس کے بعد رسول کے رشتہ دار، اس کے بعد یتیم، اس کے بعد مسکین، اور اس کے بعد مسافر. یہ اتنے 6 حصے، اس 5ویں حصے کے پھر 6 حصے بنیں گے، اور اس میں سے ہر حصہ اپنا اپنا تقسیم ہوگا. تو حضرت خالد بن ولید نے جب ان کو مال حاصل ہو گیا تو انہوں نے فوراً یہ خوشخبری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی، اور یہ فرمایا کہ آپ کسی صحابی کو، آپ جن کو مناسب سمجھتے ہیں ان کو بھیجیے کہ وہ آ کر اس مال کی تقسیم کریں اور اس کے 5 حصے بنائیں، اور جیسا اللہ نے حکم دیا ویسا ہو. یہ کب ہوا؟ یاد رکھیے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری حج کو 10 ذی الحجہ میں حج کو جانے سے پہلے ایسا ہوا، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا اور آپ گئے، اور جیسے اللہ کا حکم تھا آپ نے ویسے تقسیم فرمائی۔ اب جو 5واں حصہ تھا جس میں اللہ کا نام ہے، رسول کا نام ہے، رشتہ داروں کا نام ہے، مسکینوں کا، غریبوں کا نام ہے، مسافروں کا نام ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ پورا 5واں حصہ پورا کا پورا وہ اپنے ساتھ لیتے آئے۔ جو صحابہ وہاں جنگ میں شریک تھے، جو مجاہدین تھے، ان میں سے بعض کو اس بات پر جو ہے وہ آپ کو وہ ان صحابہ کو اعتراض ہوا، انہوں نے آبجیکشن لیا کہ بھئی آیت میں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ جو 5واں حصہ ہے وہ پورا کا پورا رسول کا اور ان کے رشتہ داروں کا ہے، تو حضرت علی یہ کریں کہ وہیں سامنے کے سامنے اس 5ویں حصے کے 6 حصے بنائیں اور اس میں اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا جو حق ہے وہ لے کے چلے جائیں، پورا کا پورا کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ یہ ایک سوال تھا۔ حضرت علی وہ سارا کا سارا لے آئے، ان سارے صحابہ کو اس بات پر اعتراض تھا۔ ان میں سے ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حضرت بریدہ، انہوں نے یہ کیا کہ باقاعدہ، اور دوسری بات یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ وہ سب جو خمس ہے، خمس اس کو کہتے ہیں 5واں حصہ، وہ کرنا اور پھر تم حج میں مجھ سے آ کر ملنا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی بھی وہاں حج میں آ کر ملے، اور جو صحابہ اس جنگ میں غزوہ میں گئے تھے تو اسے غزوہ نہیں کہتے، اسے کہتے ہیں سریہ۔ لفظ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شریک ہوئے، اور جس جنگ میں صرف صحابہ گئے ہیں اس کو کہتے ہیں سریہ، سین را یا اور گولتا۔ تو حضرت علی پھر حج میں آ گئے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ حجۃ الوداع جو 10 تاریخ کو ہوتا ہے اس سے 9 دن پہلے، عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، اس سے بھی آپ کے 9 دن پہلے جو ہے نہیں، یہ جو بات یہ تو حضرت خالد کا جنگ میں جانا یمن میں یہ حج سے پہلے پیش آیا، اور یہ جو حدیث ہے، حدیث خم جسے کہتے ہیں، اور اسے کہتے ہیں غدیر خم۔ غدیر کہتے ہیں پانی کے چھوٹے سے چشمے کو، غدیر، غدیر پانی کا چھوٹا سا چشمہ، اور خم ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور مدینہ کے درمیان میں ہے اور مدینہ میں ذوالحلیفہ سے قریب پڑتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے من کنت مولاہ فعلی مولا، وہ جب اس سے واپس ہو کر جب حج سے واپس ہو کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے، اور جب خم کے مقام پر پہنچے تھے جہاں وہ پانی کا چھوٹا سا چشمہ تھا جسے غدیر خم کہتے ہیں، تو وہاں پر آپ نے صحابہ کو جمع کیا تھا اور یہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں تو علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کب فرمایا؟ عرفہ کا دن۔ عرفہ کا دن اس تاریخ کیا تاریخ ہوتی ہے؟ 9۔ اور آپ نے جو حدیث فرمائی وہ کس تاریخ کو بیان فرمائی؟ 18 کو۔ عرفہ کا دن 9 ذی الحجہ، اور حدیث غدیر خم کے مقام پر جو حدیث میں الفاظ آپ نے فرمائے ہیں وہ کس تاریخ کو فرمائے ہیں؟ 18 کو، یعنی حج کے 9 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غدیر خم پہنچے تھے وہاں پر آپ نے صحابہ کو جمع کیا اور یہ الفاظ فرمائے۔ کیوں فرمائے؟ میں نے عرض کیا کہ حضرت بریدہ جو ہے انہیں زیادہ برا لگا، اور انہوں نے وہاں حج میں پہنچنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا کہ اللہ کے نبی آپ نے حضرت علی کو بھیجا تھا، وہ گئے اور انہوں نے تقسیم صحیح کی، لیکن جو خمس تھا جس میں 6 حصے دار ہیں وہ پورا کا پورا خود لے کر آ گئے، تو یہ تو انہوں نے غلط کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، مگر حضرت بریدہ کو تسلی نہیں ہوئی، انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد پھر یہ بات کہی اللہ کے نبی سے، تو آپ پھر خاموش رہے۔ پھر تیسری دفعہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول
یہ حضرت علی نے تو غلط کیا ہے، پورا کا پورا سب اٹھا کر لے کے آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت بریدہ سے پوچھا اتبغضہ، کیا تم کو حضرت علی سے غصہ ہے، بغض رکھتے ہو؟ وہ صاف ستھرے آدمی تھے. انہوں نے کہا نعم، ہاں مجھے ان سے نفرت ہے، مجھے ان سے غصہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا. جب آپ نے یہ سنا تب آپ نے، اس وقت آپ غدیر خم پہنچ چکے تھے، وہاں آپ نے صحابہ کو جمع فرمایا، اور جمع کرنے کے بعد جو حدیث ہے وہ 12 طریقوں سے آئی ہے، اس میں مختلف الفاظ ملتے ہیں. ایک یہ ملتا ہے کہ آپ نے جمع کیا، اور اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ایھا الناس فانی ولیکم. یہ جو الفاظ ہیں نا وہ عام انداز سے نہیں بولے گئے ہیں. انہی الفاظ کو میں ہمیشہ کہتا ہوں، الفاظ کے بولنے کے 2 طریقے ہوتے ہیں، ایک عام انداز سے بولنا اور ایک خاص انداز سے بولنا. تو اس میں دونوں میں فرق ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا ایھا الناس فانی ولیکم، اے لوگوں میں تو تمہارا ولی ہوں. اس میں ایک جھجھلاہٹ تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، اور ایک طرح کا معمولی سا غصہ تھا. لوگوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، ہاں اللہ کے رسول آپ ہمارے ولی ہیں. ولی کا مطلب ہوتا ہے، ولی کے بھی کئی معنی ہیں. ولی کا مطلب حاکم، ولی کا مطلب آقا، ولی کا مطلب دوست وغیرہ وغیرہ. تو جب آپ نے فرمایا کہ ولیکم، اس کا معنی ہے میں تمہارا ولی ہوں، یعنی میں تمہارا کمانڈر ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، میں تمہارا سردار ہوں. لوگوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ، اللہ کے رسول آپ نے سچ کہا ہے. تو اس کے بعد میں پھر آپ نے حضرت علی جو پاس میں بیٹھے تھے ان کا ہاتھ میں لے کے ایسے اٹھایا، اور ہاتھ اٹھانے کے بعد فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا بھی ولی ہوں، سردار ہوں، تو علی بھی اس کے سردار ہیں. یا میں جس کا ولی ہوں یعنی دوست ہوں، علی بھی اس کے دوست ہیں. یہ بات ہوئی. اب کیا ہوا، یہ حدیث وہاں پر ختم ہو گئی اور حج سے سب واپس آئے، اور اس کے بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی حجۃ الوداع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. اس حدیث کے فرمانے سے لے کے آپ کے انتقال تک صحابہ میں کوئی ہلچل نہیں تھی. کسی نے بھی اس بات کو نہیں کہا آپس میں ارے پتہ ہے وہ غدیر خم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا ہے کہ حضرت علی، میں جس کا سردار ہوں حضرت علی بھی ان کے سردار ہیں. کسی صحابی نے آپس میں یہ بات نہیں کہی کہ اس حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ دے دیا گیا ہے کہ جب میرا انتقال ہوگا تو میرے بعد حضرت علی جو ہے وہ سب کے سردار بنیں گے، یعنی خلیفۃ المسلمین بنیں گے. کوئی چرچا نہیں ہوا. مگر شیعوں نے اسی واقعے کو جو غدیر خم کہلاتا ہے، شیعوں نے بعد میں اسی بات کو آیت سے جوڑ دیا. چھٹے پارے کی میں جو آیت ہے سورہ انعام میں آیت ہے. کیا آیت ہے؟ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول جو بات تم پر نازل کی گئی ہے اس کو تم بتا دو. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو تم نے رسول ہونے کا حق نہیں ادا کیا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اللہ تعالیٰ تم کو لوگوں سے بچائے گا. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ، اللہ تعالیٰ جو ہے کافروں کو ہدایت نہیں دیتا. شیعوں نے غدیر خم کی حدیث کو اس آیت سے جوڑ دیا اور یہ کہا کہ دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حجۃ الوداع کے بعد یہ کہا تھا کہ تم لوگوں میں اعلان کر دو کہ میرا جب بھی انتقال ہوگا علی میرے بعد خلیفۃ المسلمین بنیں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اسی بات کو دوسرے صحابہ کے ڈر سے اور پھر دوسرے صحابہ کا نام لے کر، تو یہ شیعہ حضرات جو ہے اللہ ان کو ہدایت دے، کہتے ہیں حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت امیر معاویہ، حضرت سعد بن ابی وقاص اور دوسرے بڑے بڑے صحابہ کا نام لے کر کہتے ہیں ان لوگوں سے ڈر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خم کے مقام پر، غدیر پانی کا چشمہ جو خم پر تھا، غدیر خم، وہاں پر ان لوگوں سے ڈر کے آپ نے یہی بات ڈائریکٹ نہیں بولی بلکہ ڈر کے مارے جو ہے تو ایسے فرما دیا کہ دیکھو میں جس کا مولا ہوں
میں جس کا آقا ہوں بس علی بھی اس کے آقا ہیں۔ تو یہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے ہیں، اور اس کو الزام بھی نہیں کہتے بلکہ اسے تقیہ کہتے ہیں۔ تقیہ یعنی مصلحتاً کوئی بات بولنا، اور یہ ان کے نزدیک میں کوئی اس کی بری بات نہیں ہے کہ نبی نے صحابہ سے ڈر کر تقیہ کیا اور یہ کہا کہ میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے۔ اور اس کے اوپر جب ایسا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائے، اے رسول تم جو بات میں نے کہی ہے وہ بتا دو، نہیں بتاؤ گے تم نے رسول ہونے کا حق نہیں ادا کیا۔ یہ بات ہو گئی۔ اس کے بعد پھر شیعوں میں ایک باقاعدہ، جیسے آپ سنتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، شہادہ، نماز، زکوٰۃ، آپ کے روزہ اور حج۔ یہ جو اسلام کے 4 ارکان ہیں اور شہادہ کو ملا کر 5 ارکان ہیں، تو سنیوں میں، شیعوں میں اس حدیث خم کے بعد کے آنے والے دور میں باقاعدہ یہ کہا گیا کہ اصول دین میں یہ بات بھی شامل ہے کہ حضرت علی خلافت کے مستحق تھے۔ حضرت ابوبکر، حضرت عثمان اور حضرت عمر سے پہلے، سب سے پہلے حضرت علی کا حق تھا اس غدیر خم کی وجہ سے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر مسلمان اس وقت اس کا ایمان کامل ہوگا جب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ کے ساتھ ساتھ اس بات پر بھی ایمان لائے کہ خلافت کا حق حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے پہلے حضرت علی کو تھا۔ اگر کوئی مسلمان یہ نہیں مانتا ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے، اور جو مسلمان اس بات کو مانتا ہے اس کا ایمان کامل ہے۔ اور یہ اصول کہاں سے معلوم ہوا؟ تو شیعہ کہتے ہیں حدیث خم سے معلوم ہوا، غدیر خم سے معلوم ہوا۔ تو اس وجہ سے شیعوں نے جو حدیث میں لفظ بولا گیا، لفظ مولا، اب وہ کبھی بھی حضرت علی کا نام جو ہے خالی علی نہیں لیتے، امام علی نہیں لیتے، امام مولا علی کہتے ہیں، کیونکہ کہتے ہیں دیکھو یہ لفظ جو ہے لفظ مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو دیا تھا۔ تو اس بات سے یہ ثابت ہو گیا کہ آپ آج کی اردو میں، آج کی عربی میں اگر لفظ مولا کہتے ہیں حضرت علی کے ساتھ، تو جو بھی شیعہ آپ کو اس طرح سے کہتے ہوئے سنے گا مولا علی، وہ سمجھے گا آپ کو بھی یقین ہے کہ خلافت کے مستحق سب سے زیادہ حضرت علی تھے۔ ہمارے محترم مولانا جو ماشاءاللہ میرا اور ان کا کوئی جوڑ نہیں ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے، مولانا طارق جمیل صاحب نے، اللہ ان کی عمر دراز کرے اور ان سے صحیح دین کا کام لے، تو انہوں نے اپنے بیان میں پہلے حدیث بیان فرمائی، اس کے بعد یہ کہا کہ ہمارے پاس، ہمارے معاشرے میں اہل بیت، سادات، سید کی جمع سادات ہے، تو سادات کا جو احترام، ادب اور ان کے جو تو ان کا جو رتبہ ہے امت میں وہ گھٹ گیا ہے، اور اس کی وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ اور حضرت علی کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں کبھی حضرت علی نہیں کہتا، میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں مولا علی کہتا ہوں۔ اور پھر انہوں نے یہ بھی اضافہ فرمایا کہ اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے لوگوں کے چہروں پر جو ہے تو پریشانی ہے کہ مولانا طارق جمیل یہ فرما رہے ہیں کہ مولا علی بولنا چاہیے، اور باقی آگے کا بیان ہے۔ لیکن میری سمجھ میں یہ بات آئی کہ سنت کی اتباع میں حضرت مولانا طارق جمیل فرما رہے ہیں تو بالکل صحیح ہے، لیکن مولانا طارق جمیل پاکستان میں رہتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ شیعوں کے کیا عقائد ہے، وہ مجھ سے زیادہ اس کی تفصیل کو جانتے ہیں، اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ لفظ مولا جب شیعہ بولتے ہیں تو اس کا مطلب وہ نہیں ہوتا کہ خالی سنت کی تکمیل ہو رہی ہے، بلکہ لفظ مولا بولنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بھی یہی سمجھتے ہو کہ خلافت کا حق حضرت علی کو حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان سے پہلے تھا، اور یہ غلط ہے، غلط ہے۔ تو اس وجہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ہم اس حدیث کو ضرور مانیں، یہ بالکل صحیح حدیث ہے، اس کے معنی اور مطلب کو بھی مانیں، لیکن لفظ مولا کا مطلب یہ نہ سمجھے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا
کہ میرے بعد خلیفہ حضرت علی ہوں گے۔ یہ تو ہوگی میں نے آپ کے سامنے واقعے کی تفصیل بیان کی۔ اب یہ لیجئے سب سے پہلے اس آیت کو سمجھیے، بعد میں پھر میں واپس آؤں گا انشاءاللہ غدیر خم کی تفصیل بتانے کے لیے کہ جو آیت ہے یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ جو آیت ہے کہ اے نبی تم اپنی بات لوگوں تک پہنچا دو جو میں نے نازل کیا۔ اللہ رب العزت نے پورے قرآن میں کہیں بھی صاف الفاظ میں یہ نہیں فرمایا کہ اے نبی تم لوگوں کو بتا دو کہ تمہارے بعد علی خلیفہ ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے شیعہ بھائیوں کو معاف کرے، انہوں نے اس طرح کی آیت بھی بنا دی اور ایڈ بھی کر دیے قرآن میں، ان کے قرآن میں نعوذ باللہ اس طرح کا اضافہ ملتا ہے، ایسا میں نے سنا ہے اور بڑے بڑے علماء سے اور دیکھا نہیں ہے۔ بہرحال اگر انہوں نے نہ بڑھایا ہو تو اس آیت کی تشریح جب ایک شیعہ عالم کرتا ہے تو وہ یہی بولتا ہے کہ اس آیت میں کہا گیا کہ بتا دو سب کو حضرت علی خلیفہ ہوں گے تمہارے بعد، اور نبی نے نہیں بتایا۔ ایک بات ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کی سب سے آخری آیت کون سی ہے؟ قرآن کی سب سے آخری آیت، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ 9 عرفہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، تاریخ کو پھر یاد کیجئے، تاریخ جو ہے 9 ہے، اور مہینہ کون سا ہے؟ ذی الحجہ کا۔ اسلامی کیلنڈر میں ذی الحجہ کا نمبر کون سا ہے؟ 12۔ آپ کہہ سکتے ہیں 9 12 10 ہجری، 9 12 10 ہجری، 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری، 9 تاریخ 12 مہینہ اور 10واں سال ہجرت کا۔ اس میں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے جس کو شیعہ بھی نہیں جھٹلا سکے۔ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے لوگو آج میں نے اپنی نعمت تم پر مکمل کر دی ہے۔ کون سی نعمت؟ اسلام کی نعمت۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تم پر دین مکمل کر دیا ہے۔ وہاں اللہ نے فرمایا دین۔ اللہ تعالیٰ یہ ڈکلیئر کر رہا ہے کہ 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری میں اللہ رب العزت نے عرفہ کی تاریخ، ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت بھی تم پر مکمل کر دی ہے۔ اس سے مراد یہ خود دین ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں تم سے اس بات پر راضی ہوں کہ تمہارا دین جو ہے وہ اسلام کہلائے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی ذی الحجہ کی 9 تاریخ کو۔ حدیث غدیر خم، یہ حدیث کب ہوئی ہے؟ 9 ذی الحجہ کے پورے 9 دن کے بعد، یعنی 18 ذی الحجہ کو۔ تاریخ کا یہ فرق یاد رکھیے گا تو آپ کو واقعہ سمجھنا آسان ہوگا، ورنہ آپ نہیں سمجھ سکیں گے۔ میں پھر عرض کروں، 9 ذی الحجہ قرآن کی آخری آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اعلان فرما دیا کہ دین مکمل ہو گیا، اور اب اس دین کا نام اسلام ہے۔ مکمل ہونے کے بعد پھر کوئی اور چیز ڈالی جاتی ہے؟ نہیں ڈالی جاتی۔ اس کے 9 دن کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تم جو ہے، نبی نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہارا ولی ہوں اور میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہیں۔ اب اس حدیث کی وجہ سے اگر ہمارے شیعہ بھائی یہ کہتے ہیں کہ اس میں حضرت علی کی خلافت کا بیان ہوا ہے، کس تاریخ کو؟ 18 کو، اور کہتے ہیں یہ دین کا ایک حصہ ہے۔ اب یہ دین کا حصہ کیسے ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے 9 تاریخ کو بتا دیا دین از کمپلیٹڈ۔ اس کے بعد حدیث کہی گئی، بہت سی باتیں نبی نے فرمائی ہیں، تو اب اس بات کو وہ بھی اس طرح سے کہنا کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے، کیسے ثابت ہوگا؟ کیسے ہوگا کہ یہ دین کا ایک حصہ ہے؟ اگر مانو تو ایمان کامل، ورنہ ایمان کامل نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ یعنی اگر آپ بالکل نیوٹرل ہو کر
اسلامی تاریخ کو دیکھیں، واقعے کو دیکھیں، آیت کے نزول کو دیکھیں تو کہیں پر بات بنتی نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لفظ مولا اس حدیث میں کہا گیا، من کنت مولا ہوں فعلی مولا ہوں، میں جس کا مولا ہوں وہ جو ہے علی بھی اس کے مولا ہے۔ آپ نے کیوں فرمایا تھا؟ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد کو یمن بھیجا تھا، آپ وہاں گئے، آپ نے فتح پائی، حضور کو اطلاع دی، فرمایا کسی شخص کو بھیجو کہ وہ جو ہے تو اس کے اسلامی اعتبار سے 5 حصے کرے، اور 5 حصے کیے گئے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوئے، اور 5واں حصہ جو مختلف لوگوں کو ملا کر تھا اس حصے کو جو ہے حضرت علی پورا کا پورا اٹھا کر لے کر گئے۔ اس کی بنیاد پر حضرت بریدہ کو اور دوسرے صحابہ کو اعتراض ہوا، اور ان میں سے بعد جو ہے حضرت علی کے بارے میں دل میں برے خیالات رکھنے لگے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا کہ دیکھو تم علی سے نفرت مت کرو، میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے۔ یہ لفظ مولا عربی زبان میں کئی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اس کے ایک معنی تو آقا کے ہیں، سردار کے ہیں۔ آپ تو آیت پڑھتے ہیں قرآن کی، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ اس کے بعد انت مولانا، اب دیکھیے یہاں پر لفظ مولا اللہ رب العزت نے خود اپنے لیے استعمال فرمایا، انت مولانا، اللہ تو ہمارا مولا ہے۔ یہاں پر لفظ مولا آقا سردار کے معنی میں استعمال ہوا ہے، یعنی حکم دینے کا حق صرف تجھے ہے، انت مولانا۔ لیکن یہ لفظ مولا قرآن میں 20 جگہ آیا ہے، اور ہر جگہ اس کے الگ الگ معنی ہے۔ جیسے دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں فرمایا فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَأْوَاكُمُ النَّارُ هِيَ مَوْلَاكُمْ۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت میں تم سے کوئی فدیہ نہیں لیا جائے گا جہنم میں جانے کے وقت، نہ کافروں سے لیا جائے گا۔ مَأْوَاكُمُ النَّارُ، جہنم تمہارا ٹھکانہ ہے، ہِیَ مولاکم، یہاں جہنم کو کہا جا رہا ہے لفظ مولا، ہِیَ مولاکم، یہاں پر لفظ مولا جہنم کے لیے استعمال ہوا، اور یہاں اس کا ترجمہ ہے اولویہ، پرائرٹی۔ ہِیَ مولاکم، تمہاری جہنم جو ہے وہی تمہاری پرائرٹی ہے، تم ہی جہنم میں جانے کے مستحق ہو، وہاں یہ معنی استعمال ہوا۔ آگے ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت نے فرمایا ہے 17واں پارہ، پارٹ نمبر 17، وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو مضبوطی سے پکڑو، وہی تمہارا مولا ہے۔ یہاں پر یہ جو لفظ مولا ہے اس کا ترجمہ ہوگا سیدکم، اللہ تمہارا سردار ہے، والمتصرف فیکم، اور تمہارے ہر چیز کے بارے میں کہ کسی بھی طرح کا فیصلہ کرنے کا حق صرف اس کو ہے۔ اسی طرح جو ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ محمد میں فرمایا ہے ذالک بأن اللہ مولی الذین آمنوا وأن الکافرین لا مولی لہم، اس لیے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کا مولا اللہ ہے، اور جو کافر ہیں ان کا کوئی مولا نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ایسے بہت سارے معنی ہیں، اگر میں ہر آیت اور اس کو ذکر کروں تو وقت جو ہے زیادہ جائے گا، لہذا جیسے دیکھیے ایک معنی لفظ مولا کے چچا زاد بھائی اور چچا کے بیٹوں اور بچوں کے بارے میں بھی ہوتا ہے لفظ مولا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، ان کا نام تھا فضل بن عباس، بڑے مشہور شاعر تھے، انہوں نے ایک شعر کہا ہے مہلن بنی عمنا مہلن موالینا، یہ ایک مصرع ہے، مہلن بنی عمنا مہلن موالینا، اس میں دیکھیے لفظ موالینا جو آیا ہے وہ مولا کی جمع ہے، مہلن بنی عمنا مہلن موالینا لا تظہرون لنا ما کان مدفونا، لا تظہرون لنا ما کان مدفونا، بڑا پیارا شعر لگتا ہے سننے میں، اس کے الفاظ کی سیٹنگ دیکھیے آپ، مہلن بنی عمنا مہلن موالینا لا تظہرون لنا ما کان مدفونا، اس کا ترجمہ ہوتا ہے اے ہمارے چچا کے بچوں، اے ہمارے چچا کی اولاد، مہلن موالینا، پھر اسی بات کو انہوں نے ریپیٹ کیا کہ اے ہمارے چچا زاد موالی یعنی رشتہ دار،
اے ہمارے رشتہ داروں، اے ہمارے چچا کے بیٹوں، اے ہمارے چچا کی اولادوں، صبر کرو، رک جاؤ، محلن یعنی رک جاؤ، دیکھو رک جاؤ، رکو، سوچو، محلن یا بنی امینا، اے ہمارے چچا کی اولاد ذرا تو سوچو، رک جاؤ، جلدی مت کرو، لا تظہرون لنا ما کان مدفونا، اب وہ باتیں ہمارے سامنے مت بولو جو کہ دفن ہو چکی ہیں، یعنی پرانے جھگڑوں کو مت نکالو، پرانی باتوں کا تانا مت دو، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے کہ اس شعر میں انہوں نے لفظ موالی جو مولا کی جمع ہے اس کو استعمال کیا ہے، اور یہاں پر اس کا معنی آقا و سردار نہیں ہے بلکہ چچا زاد اولاد ہے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت علی کے بارے میں فرمایا من کنت مولا فعلی مولا، وہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لفظ مولا کس معنی میں استعمال کیا؟ شیعہ حضرات کا کیا کہنا ہے؟ آقا اور سردار کے معنی میں استعمال کیا، اور سنی علماء ان سب کا کیا خیال ہے؟ ان کا خیال ہے کہ لفظ مولا یہاں پر دوست کے معنی میں استعمال ہوا، اور رشتہ دار کے معنی میں استعمال ہوا، اور سردار کے معنی میں بھی استعمال ہوا، مگر سردار کا مطلب خلیفہ نہیں ہے، خلیفہ نہیں ہے۔ اب ان باتوں کو سامنے رکھیے آپ، اور پھر اصل بات کی طرف آئیے کہ کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا تھا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں علی بھی اس کے مولا ہے، تو کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں حضرت علی کی خلافت کو بتایا تھا؟ ہم فرض کرتے ہیں کہ ہاں یہی بات تھی، جیسا شیعہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے ایسی بات ہوگی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف ساری امت کو کیوں نہیں بتایا؟ کیوں نہیں بتایا؟ اب اس کا جواب شیعوں کے پاس تو یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت عبد الرحمن ابن عوف، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت معاویہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری اور بڑے بڑے صحابہ کے نام آتے ہیں، ان سے ڈرے ہوئے تھے اگر میں نے یہ کہہ دیا یہ لوگ میرا ساتھ چھوڑ دیں گے، اس لیے آپ ڈر گئے۔ اب تھوڑی دیر کے لیے بتائیے کہ کیا یہ الزام اللہ تعالیٰ معاف کرے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لگانا آسان ہے؟ آپ ڈر گئے تھے، اور وہ بھی آیت نازل ہوئی یا ایھا رسول، اس آیت کا وہ ترجمہ کرنا جو شیعہ کہتے ہیں، اور بھی کہنا کہ جو ہے وہ آپ ڈر گئے تھے لہذا آپ نے کیا کیا، نہیں بتایا، اور اس کی جگہ پر یہ الفاظ فرمائے۔ نعوذ باللہ، اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے تھے، نعوذ باللہ بڑی گندی بات ہے، لیکن فارسی میں کہتے ہیں نقل کفر نہ باشد، اگر کفر کی کوئی بات لوگوں کو آپ بتا رہے ہیں کہ بھئی ایسا بولنا کفر ہے، تو اس کے بولنے سے آپ کافر نہیں ہو جاتے، تو الحمدللہ میں یا آپ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انسلٹ نہیں کر رہے نعوذ باللہ، بلکہ ہم ایک بات بتا رہے ہیں کہ جیسے ہمارے شیعہ بھائی کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے ہمارے ان صحابہ سے، اگر نعوذ باللہ یہ بات مان لی جائے کہ نبی ڈر گئے تھے تو اللہ بھی ڈر گیا، اللہ تعالیٰ بھی ڈر گیا۔ اگر اللہ نے جب یہ نازل کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جو تم پر نازل کیا ہے وہ تم لوگوں کو بتا دو، اگر تم نہیں بتاؤ گے تو تم نے رسول ہونے کا حق نہیں ادا کیا، تو جب اللہ نے یہ دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے جیسا شیعہ کہتے ہیں، اللہ بھی ڈر گیا، اللہ تعالیٰ دوسری آیت نہیں نازل فرماتا، صاف طور پر نہیں بولتا کہ دیکھو یہ محمد ڈر گئے ہیں، وہ نہیں بول رہے ہیں، اور اس کے بعد میں جبریل علیہ السلام آتے ہو کسی اور ذریعے سے بتا دے، تو ایک انتہائی بد تہذیبی کے بعد بد نصیبی کی بلکہ بدبختی کی بات ہے کہ اپنے غلط عقیدے کو نبی کی طرف منسوب کرنا، ان سے ریلیٹ کرنا، بعد میں نبی پر تقیہ کا الزام لگانا، اور نعوذ باللہ اللہ پر بھی الزام لگا دینا، تو بات بنتی نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اگر صرف اس حدیث سے شیعوں کے کہنے کے مطابق اگر اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ میں اشارہ دیا تھا کہ میرے بعد حضرت علی خلیفہ بنیں گے، یہ لوگ شیعوں نے بعد میں سمجھا،
صحابہ نے اس وقت نہیں سمجھا. میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس حدیث کے فرمانے کے بعد سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال تک، ان کے بعد حضرت ابو بکر کی رضی اللہ عنہ کی 2.5 سال کی خلافت تک، اس کے بعد 10 سال یا 12 سال حضرت عمر کی خلافت تک، اس کے بعد حضرت عثمان کی پوری خلافت کے دور تک، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خود خلافت کے درمیان بھی، اور اس کے بعد اور اس کے بعد اور اس کے بعد، یعنی تقریباً 300 سال تک، 352 سال تک اس حدیث کے فرمانے کے بعد امت نے کسی نے بھی یہ جھگڑا نہیں کیا کہ جب یہ کہا گیا تھا تو حضرت ابو بکر خلیفہ کیوں بنے. اگر من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، میں جس کا مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہیں، اگر اس کا مطلب خلافت ہے. آپ حضرات انشاءاللہ ضرور سن رہے ہوں گے، بڑی اہم بات ہے. جی جی اگر آپ اس بات پہ کہیں بھی غافل ہو گئے تو پھر سلسلہ ٹوٹ جائے گا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اگر خلافت کا ذکر اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے تو 352 ایئرس تک امت کے کسی طبقے نے کیوں نہیں منہ کھولا، کیوں نہیں یہ کہا کہ یہ جو ہوا غلط ہوا ہے، کہ پہلے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے، اس کے بعد حضرت عمر بنے، اس کے بعد حضرت عثمان بنے، اس کے بعد حضرت علی بنے، کیوں ایسا ہوا؟ ایک تو بات یہ، اگر اس حدیث سے حضرت علی کی خلافت کا اشارہ ملتا ہے جیسا کہ شیعہ کہتے ہیں، تو یہ بتائیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار پڑے اور کچھ دن مسجد میں نہیں آئے اور یہ اشارہ دیا کہ ابو بکر کو بولو میری جگہ نماز پڑھائے، اور حضرت ابو بکر نے نماز پڑھانا شروع کی، تو ہمارے علماء کہتے ہیں اس میں اشارہ صاف ہو گیا کہ دیکھو میرے بعد جو ہے حضرت ابو بکر خلیفہ بنیں گے. وہ کیسے معلوم ہوا؟ آپ کو معلوم ہے کہ اسلام میں، شریعت میں آپ کو پتہ ہے کہ خلیفہ وقت کا کام خالی سیاسی امور کو دیکھنا نہیں ہے. جمعے کی نماز خلیفہ جس جگہ موجود ہوگا وہاں کا بڑے سے بڑا عالم جمعے کی نماز نہیں پڑھا سکتا. سارے علماء کے نزدیک، سارے اماموں کے نزدیک جو بادشاہ ہے، جو خلیفہ، وہ پڑھائے گا، اور عید کی نماز صرف خلیفہ پڑھائے گا، یہ مسلم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم نامی جگہ پر تو فرمایا کہ میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے، اور جب نماز پڑھانے کا وقت آیا تو حضرت علی سے نہیں کہا بلکہ حضرت ابو بکر سے کہا. اور جب آپ نماز پڑھا ہی رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ذرا سی طاقت محسوس ہوئی تو مسجد میں تشریف لائے، اور جیسے ہی مسجد میں آپ تشریف لائے تو حضرت ابو بکر پیچھے ہٹنے لگے، تو آپ نے ان کو اشارہ کر کے روکا اور حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی. تو کیا اس سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو دین میں امام ہے وہی تمہاری دنیا میں امام ہے؟ یہ تو جواب برائے جواب ہے. اگر تم یہ کہتے ہو کہ بنکو تو مولا ہو فعلی مولا ہو میں حضرت علی کی خلافت کو بتایا گیا تھا، جو ہم نہیں مانتے، اور تاریخ بتا رہی ہے، آیتوں کا تسلسل بتا رہا ہے کہ یہ سوچنا غلط ہے، تو اگر بولنے سے امامت ثابت ہو رہی ہے تو پریکٹیکلی جب حضرت ابو بکر نے نماز پڑھائی اسے نہیں ثابت ہوئی. تو اس لحاظ سے ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کا امت کو یہ پیغام دینا کہ تم علی، حضرت علی نہ بولو بلکہ مولا علی بولو، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو یہ خطاب دیا تھا. ان کی بات بالکل صحیح ہے، مگر اس زمانے میں اس پر عمل نہیں ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ اس لیے کہ جب آپ یہ بولو گے تو عام افراد کو اور شیعوں کو خاص طور پر یہ بات ہوگی کہ آپ حضرت علی کو بھی ویسے ہی امام مانتے ہو جیسے کہ وہ مانتے ہیں، اور آپ اس لفظ مولا کے ذریعے سے یہی بولنا چاہ رہے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر گئے اور انہوں نے لوگوں کو یہ نہیں بتایا کہ دیکھو علی میرے بعد امام ہوں گے، علی میرے بعد خلیفہ ہوں گے. تو یہ ساری باتیں ہیں، اس کو سامنے رکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمیں ایسی بات زبان سے کہنے سے بچنا چاہیے کہ جس کی وجہ سے شرک ہو جائے، کفر ہو جائے، صحابہ پر الزام ہو جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام ہو جائے. بتائیے نا، آپ جو ہے
ہم جو ہیں اگر ہم کسی سے ڈر کے، بیٹے سے ڈر کے باپ نے ایک بات نہیں بولی، اس کو اچھا سمجھا جاتا، اس باپ کو تانا دیا جاتا، آپ بزدل ہیں. ایک باپ کا ایک بیٹا ایک بیٹی ہے، بیٹی ایک چیز مانگ رہی ہے، باپ بیٹے سے ڈر رہا ہے. بیٹی کیا بولے گی؟ پہلے ادب سے بات کرے گی، پھر ادب سے بات کرے گی، پھر ادب سے بات کرے گی، اس کے بعد لڑائی کرے گی، اس کے بعد بحث کرے گی، اس کے بعد کیا بولے گی؟ ابا آپ بزدل ہیں، بیٹے سے ڈر رہے ہیں. اور بزدلی انتہائی گھٹیا صفت ہے. اور اللہ نے جس انسان کو دنیا میں، کسی انسان کو اللہ نے اگر نبی بنایا ہے، رسول بنایا ہے، تو اس وجہ سے کہ وہ ہر لحاظ سے کامل تھا، ہر لحاظ سے کامل تھا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو سب سے زیادہ کامل تھے، آپ کی ہر بات کامل اور مکمل تھی. نہ آپ بزدل تھے نعوذ باللہ، اور نہ ہی آپ جو ہے تقیہ کرتے تھے. بلکہ کیا ہوا کہ غزوہ حنین میں، یہ بات سنیے، غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تو اپنی طاقت پر گھمنڈ ہو گیا تھا کہ وہ 10,000 ہیں. اور اس کا ذکر پھر اللہ نے سورہ انفال میں 10 پارے میں کیا کہ لقد نصرکم اللہ یوم حنین، اللہ تعالیٰ نے تمہاری حنین میں بھی مدد کی. اور آگے کی آیتیں تو جس میں یہ ہوا، فرمایا کہ دیکھو وہاں کیا ہوا کہ شروع میں مسلمانوں کو ایک دم سے شکست ہونے لگی، اور جو عیسائی مقابلے میں تھے وہ گویا کہ ان کا حملہ زیادہ سخت ہو گیا اور مسلمان پیچھے کی طرف ہٹنے لگے. تو ایسے موقع پر ساری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اونٹنی سے نیچے اتر پڑے اور آپ نے تلوار اپنے ہاتھ میں لے کے لہرایا، اور تلوار لہرا کر آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے ایک جملہ فرمایا، اور علماء نے، یہاں تک کہ کفار نے، یہاں تک کہ وہ ہندو اور کرسچن اور یہودی جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے کھیناؤں نے، انہوں نے بھی الزام نہیں لگایا کہ اسلام کا محمد بزدل تھا، انہوں نے بھی نہیں کہا، حالانکہ انہیں پتا ہے کہ شیعہ کیا بولتے ہیں. تو یہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ شیعوں کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ڈر گئے اور انہوں نے جو تو یہ صاف بات نہیں فرمائی، انتہائی گندا الزام ہے اور انتہائی گندا ہے. تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین میں، غزوہ حنین میں اونٹنی سے نیچے اترے، آپ نے تلوار لہرائی اور کیا فرمایا؟ یہ فرمایا انا ابن عبد المطلب. یہ ایک شعر بن گیا. وہ اس غصے کی حالت میں نبی نے فرمایا انا ابن عبد المطلب انا نبی لا کذب، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں اور میں نبی ہوں، جھوٹی بات نہیں ہے، میں جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں سچا نبی ہوں. اس وقت اس جملے کی، اس جو آپ نے فرمایا اس کی وجہ سے صحابہ میں ہمت آئی اور سب لوٹ پڑے اور پھر مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی. تو اتنی گندی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بولنا کہ صحابہ سے ڈر کے آپ نے حضرت علی کی خلافت کا اعلان نہیں کیا، یہ کہنے والے کی کمتر بھی ہے، اس کی بدبختی ہے، اس کی بدنصیبی ہے کہ اس نے ایک صحیح بات کو لے کر دوسری طرف ٹال دیا. جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر اور مدینے میں جہاں سارے صحابہ جمع تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے انتقال کے بعد یہی مسئلہ ہو رہا تھا کہ خلیفہ کون بنے، خلیفہ کون بنے، تو مختلف باتیں سب کہہ رہے تھے. جو منافقین تھے عبداللہ بن ابی کی گروپ کے، انہوں نے کہا دیکھو ایسا کرو نا کہ یہاں مدینے میں 2 گروپ ہیں، ایک اوس ہے ایک خزرج ہے، تو ایسا کریں کہ اوس میں سے ایک صاحب کو خلیفہ بنا دے اور خزرج میں سے ایک کو خلیفہ بنا دے. تو بعض لوگوں نے کہا نہیں ایسا کریں کہ 2 گروپ ہیں، مہاجرین اور انصار، مکے سے آئے ہوئے مسلمان اور مدینے کے مسلمان. ایسا کرتے ہیں کہ مہاجرین کا ایک خلیفہ بن جائے اور جو ہے انصار کا ایک خلیفہ بن جائے. ایسی باتیں شیطان الگ الگ ہونے کی، فرقہ بندی کی زبانوں سے نکالنے لگا. تو ایسے موقع پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور آپ نے فرمایا کہ ہم سب مسلمان ایک ہیں، ایک خلیفہ بنے گا. اور پھر حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ عمر میں اعلان کرتا ہوں کہ تم خلیفہ بن جاؤ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا. تو
جتنے صحابہ موجود تھے ان میں وہ صحابہ بھی موجود تھے جن کی تعداد 12 بتائی گئی ہے کہ جنہوں نے غدیر خم کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث سنی تھی، وہ بھی موجود تھے۔ ان میں سے ایک نے بھی یہ نہیں کہا ابو بکر عمر یہ تم کیا کہہ رہے ہو، غدیر خم کی حدیث یاد نہیں ہے؟ نبی نے فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا، میں جس کا مولا ہوں حضرت علی اس کے مولا ہے، تو ان کو حضرت علی کو ماننا چاہیے تھا۔ اس مجلس میں جس میں منافقین بھی تھے، مسلمان بھی تھے، اوس کے لوگ بھی تھے، حضرت کے لوگ بھی تھے، اب مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے، سب نے الگ الگ باتیں تو کہیں، مگر کسی صحابی نے، چھوٹے یا بڑے نے، یہاں تک کہ دشمنان اسلام نے، یہاں تک کہ منافقین نے یہ نہیں کہا کہ خلیفہ بننے کا سب سے پہلا حق حضرت علی کو ہے، بلکہ سب الگ الگ باتیں کہہ رہے ہیں۔ اور جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر کا نام پیش کیا تب بھی کسی نے یہ نہیں کہا، لیکن حضرت عمر فوراً کہنے لگے نہیں ابو بکر تم مجھ سے زیادہ حقدار، تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ہجرت میں ساتھ میں تھے، اور تم کو نبی نے کہا تھا کہ نماز پڑھاؤ، اور حضرت عمر نے فوراً کہا اور میں سب سے پہلے تمہارے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں۔ اور سب سے پہلے حضرت ابو بکر کی خلافت کا اعلان کرنے کے بعد حضرت عمر نے خود ہی اپنے ہاتھ کو حضرت ابو بکر کے ہاتھ میں رکھا، اور جیسے بیعت ہوتی ہے کہتا ہے میں اعلان کرتا ہوں اور میں اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ آج سے تم ہمارے خلیفہ ہو۔ اور اس کے بعد جتنے لوگ موجود تھے، اوس والوں نے مان لیا اور حضرت والوں نے مان لیا اور مہاجرین نے مان لیا اور انصار نے مان لیا، یہاں تک کہ منافقین نے مان لیا، اور کسی ایک نے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، اور حضرت ابو بکر کی خلافت کا اعلان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بائی چانس کسی کام سے کہیں گئے ہوئے تھے، وہ اس مجلس میں نہیں تھے اور خلافت کا اعلان ہو گیا۔ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ صحابہ کی اس سوسائٹی میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک مقام تھا، اس اعتبار سے نہیں کہ وہ صرف نبی کے چچا کے بیٹے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں، اور اس اعتبار سے نہیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، بلکہ اس اعتبار سے کہ حضرت علی ایک بہادر مسلمان، اور جب مکے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جا رہے تھے جس میں جان کا 100% خطرہ تھا، تو حضرت علی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پہ لٹایا، اور جنگ خیبر فتح ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خیبر کی فتح سے پہلے فرمایا ایک رات پہلے کل میں اسلام کا جھنڈا اس شخص کے ہاتھ میں دوں گا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا اور وہ اس کو فتح کر کے بتائے گا۔ اور اس کے بعد میں پھر حضرت علی کو بلایا، ان کی آنکھیں آئی ہوئی تھی، آپ نے اپنا لعاب یعنی تھوک کو آنکھوں میں لگایا جس سے آپ کی آنکھیں اچھی ہو گئی، اور پھر جھنڈا دیا اور کہا کہ جاؤ، اور حضرت علی گئے، اور اس ایمانی طاقت میں خیبر کا وہ قلعہ جو یہودیوں کا تھا، اس قلعے تک پہنچ کر آپ نے اس لوہے کے اس خطرناک اتنے وزنی دروازے کو جب اٹھایا ہے، ایک جھٹکا دیا تو اپنے ایک ہاتھ سے اٹھا کے اس کو دوسری طرف پھینک دیا۔ اسی دروازے کو بعد میں کہتے ہیں کہ اگر 40 افراد اٹھانا چاہ رہے تھے تو نہیں اٹھ رہا تھا، یہاں تک کہ اس کے بعد خود حضرت علی نے اس کو اٹھانا چاہا تو نہیں اٹھ رہا تھا، وہ اللہ کی مدد تھی۔ تو حضرت علی معمولی آدمی نہیں تھے۔ تو جب ایسا ہوا کہ حضرت علی کا لوگوں نے انتظار نہیں کیا اور خلافت کا اعلان ہو گیا، اور پھر حضرت علی کو معلوم ہوا، تو 6 مہینے تک کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نہ انہوں نے حضرت ابو بکر کی خلافت کا انکار کیا نہ اقرار کیا، وہ خاموش رہے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بھی ان کا اتنا احترام کیا، حضرت عمر نے اتنا احترام کیا، حضرت عثمان نے کیا، اور سارے صحابہ نے، کہ کسی نے یہ ٹاپک ان کے ساتھ نہیں چھیڑا۔ 6 مہینے کے بعد پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر ان کی خلافت کی بیعت کی، اور حضرت ابو بکر کو خلیفہ تسلیم کر لیا، مگر اس ناراضگی کی وجہ ایک تو علماء اور بڑے بڑے سیرت لکھنے والے کہتے ہیں محدثین اور علماء کہ ایک تو یہ تھی کہ ان کا انتظار کیوں نہیں کیا، اور بعض کہتے ہیں کہ فدق نام کی جگہ تھی جہاں پر ایک باغ تھا اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے وہ جو باغ تھا
وہ بھی حضرت فاطمہ کو وراثت میں نہیں دیا، بلکہ یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ نحن معشر الانبیاء لا نورث دینارا ولا درہما وانما ورث العلم. ہم انبیاء کا جو ہم طبقہ ہے، ہماری جو کیٹیگری اللہ نے نبیوں کی بنائی ہے، ہم ہر نبی جب دنیا سے جائے گا لا نورث دینارا ولا درہما، اس کی وراثت میں کسی کو بھی کوئی درہم و دینار نہیں دیا جائے گا، یعنی مال پراپرٹی وغیرہ کسی کو نہیں دی جائے گی، بلکہ علم ہے جس کا ہم نے اپنی ساری امت کو وارث بنایا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کی وجہ سے کیا کیا کہ فدق کے باغ کو بھی بیت المال میں شامل کر دیا. تو بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی کو اس بات پر ناراضگی تھی جو بعد میں دور ہو گئی. تو یہ ہے ٹوٹل بات میرے بھائیوں. اس لیے یہ بات صاف رکھو کہ سب سے پہلے صحابہ سب کے سب اچھے تھے، ان کے اندر کوئی اخلاقی ایسی گراوٹ اور خرابی نہیں تھی جو آج ہم کسی انسان کو بولیں کہ وہ بزدل ہے، وہ چور ہے، وہ جھوٹا ہے، وہ مکار ہے، وہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے، وہ جو یتیموں کا مال کھاتا ہے، خلیفہ بن جائے، امیر بن جائے تو اس کا مس یوز کرتا. ان سب باتوں سے صحابہ دور تھے. تو اس کا سرٹیفکیٹ کس نے دیا ہے؟ اللہ نے صحابہ کو دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو کیا سرٹیفکیٹ دیا؟ سورہ فتح میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور یہ دوسری سورہ میں بھی فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے. اس سرٹیفکیٹ کے بعد کسی صحابی کے بارے میں اگر کسی بھی دور کا مسلمان زبان لمبی کرے گا، گستاخی کرے گا، تو وہ جو ہے فاسق ہے، فاجر ہے، اس کے ایمان کا خطرہ ہے. تو ایسے حالت میں ایک تو یہ سرٹیفکیٹ ہے جو کہ وہ دیا گیا. دوسری طرف 9 ذی الحجہ کو، ذی الحجہ 12 مہینہ، تاریخ 9 سن 10 ہجری، عرفات کا میدان، جب یہ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اللہ نے عرفہ کے دن 9 ذی الحجہ کو اعلان کر دیا آج دین مکمل ہو گیا ہے. اس آیت کو سنانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا صحابہ سے کہ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ 3 دفعے پوچھا ہے کہ کیا میں نے تم کو سب بتا دیا؟ صحابہ نے فرمایا کہ ہاں. 3 دفعے پوچھا. اس کے بعد پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ انگلی اٹھا کے فرمایا اللہم قد بلغت، اللہم قد بلغت، اللہم قد بلغت، اے اللہ میں نے تیرا دین پہنچا دیا. تو نبی تو یہ اعلان کرے، آیت یہ بتائے کہ دین مکمل ہو گیا، اور نبی سارے صحابہ کے سامنے یہ بتا دے کہ دیکھو یہ جو ہے میں نے دین مکمل کر دیا، میں نے ساری بات تم تک پہنچا دی ہے. اور بعد میں شیعہ جو ہے ایک حدیث کا غلط مطلب نکال کر پھر یہ الزام لگائیں کہ نبی نے پورا دین نہیں پہنچایا، بلکہ حضرت علی کی خلافت کو صحابہ کے ڈر سے چھپا دیا. میرے بھائیوں، آپ لوگ بھی عقل مند ہیں، آپ مسلمان ہیں، بھلے آپ سنی ہیں، بھلے میں سنی ہوں، لیکن ہمارے پاس ہم نیوٹرل بن کر ہم ہر بات کو سوچ سکتے ہیں. اتنی ساری باتوں کو اگر کوئی شخص بھی سنے گا، وہ اپنی زبان سے ایک ہی بات بولے گا کہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں وہ غلط ہے. اللہ تعالی ہمیں صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اور آج اس بات پر آج کا ہمارا درس ختم ہوتا ہے، اور انشاءاللہ پھر ہم جو ہے پھر کب ملیں گے؟ ہم انشاءاللہ پھر بدھ کو ملیں گے، اور بدھ کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہمارے سامنے ہوگی، اور آیت کے اللہ تعالیٰ کی کچھ آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. وصلی اللہ علی النبی الکریم محمد وعلی آلہ صحبہ اجمعین. ماشاءاللہ بہت اچھا بیان تھا آپ کا، بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے بیان فرمایا. بہت اچھا آپ نے ایکسپلین کیا. حضرت علی اللہ وجہ کہاں گئے ہوئے تھے اس وقت؟ کہاں تھے؟ جی حضرت علی کرم اللہ وجہ اس وقت کہاں تھے؟ کچھ دور تھے؟ نہیں پتا. حضرت علی بھی ایک انسان تھے، حضرت فاطمہ بھی ایک انسان تھی، اور میاں بیوی میں چھوٹی بڑی بات ہوتی پیش آتی تھی، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، نہ ان کی کوئی بے عزتی کی بات ہے. لیکن حضرت علی کسی بات سے ناراض ہو کر
جا کر لیٹ گئے تھے، اور اس زمانے میں یہ جو ہے آپ جس کو ٹائلس بولتے ہیں، اور اللہ نے ہم جیسے معمولی درجے کے مسلمانوں کو زندگی کی ہر آسانی دیتی ہے، تو وہاں تو بس زمین تھی، مٹی ہی مٹی تھی. وہاں پر اگر آپ نے چادر بھی بچھائی تو اس پر ڈسٹ تو آ ہی جاتا تھا. تو حضرت علی وہاں جا کے لیٹے ہوئے تھے، اور آپ کا چہرہ غالباً آپ یا تو الٹے لیٹے ہوئے ہوں گے یا سیدھے بھی ہوں گے، تو چونکہ مٹی کے اوپر تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا قم یا ابا تراب، اے تراب کے باپ. یہ ترجمہ ہم غلط کرتے ہیں، ابو تراب کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مٹی والے ہو گئے. ایک وہ ہوتی ہے نا ایسی ایک لفظ جو ہے تو مذاق کی اور ذرا سا انداز بدل کر بولنے کی بات ہوتی ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی کے بعد گھر میں آ کر لیٹ گئے تو اللہ نے کیا فرمایا، یا ایھا المدثر، اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھو. تو ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیار محبت سے ان کو اٹھایا، کہا قوم یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھو. تو وہاں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کسی بھی حدیث میں کرم اللہ وجہہ، لیکن امت میں اب یہ تو نہیں لکھا ہوا ہے تاریخوں میں کتابوں میں کہ سب سے پہلے یہ لفظ کس نے کہا. بہت ممکن ہے کہ شیعوں نے ہی کہا ہو، لیکن اگر شیعوں نے بھی کہا ہے تو یہ جملہ اچھا ہے اور بڑی اچھا ہے، اور جو ہے وہ بولا جاتا. بلکہ بعض علماء کہتے ہیں عربی زبان میں بھی اس طرح سے بولا جاتا ہے، کرم اللہ وجہک، اللہ تعالیٰ تمہارے چہرے کو عزت دے. اس کا یہ ترجمہ ہوتا ہے، یعنی اللہ تمہیں باعزت بنائے، کیونکہ انسان کے جسم میں سب سے زیادہ عزت کی جگہ کون سی ہے؟ نشانی ہے، چہرہ ہے، تو اس کی طرف نسبت کی جاتی ہے. اعظم بھائی، میں اعظم بھائی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ محفل میں تشریف لائیں. کہیں گئے ہوئے ہیں کیا؟ بھائی جب خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہو، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں، ہم بولیں گے کہ اب ہمارے اس پہ زوم پہ نظر نہیں آ رہے ہیں. اللہ ان کو ہدایت دے. ہم سب کو ہدایت دے یار. ہمارے ابھی بھائی یہ تاریخی مسائل جو ہیں اس میں واقعی حضرت علی، حضرت معاویہ کے واقعات، حضرت علی، حضرت عائشہ کے واقعات، اپنی زبان کو کاٹ کر پھینک دو اس سے پہلے کہ اپنی زبان سے ان واقعات کے بارے میں ہم سے کوئی جملہ غلط نکل جائے. حضرت عمر بن عبدالعزیز جو بنی امیہ کے خلفاء میں ہیں، جن کو 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے، جن کی زندگی اپنی مثال آپ تھی، ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ جو حضرت علی حضرت معاویہ کے درمیان میں جنگ ہوئی، حضرت علی حضرت عائشہ کے درمیان میں ہوئی، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے جو بات فرمائی ہے نا، لاکھوں میں کی ایک ہے. انہوں نے فرمایا کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے ان جنگوں میں ہمیں اپنی تلوار استعمال کرنے سے بچایا، تو کیا ہم ان واقعات کے بارے میں اپنی زبان کو نہیں بچا سکتے؟ کتنی پیاری بات ہے. یہ سب ہمارے صحابہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ دے آر دا بیسٹ. اب ہمیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بولنا ہے. اعظم بھائی ہیلو. اور علماء حضرات حبیب بھائی اور مظفر بھائی یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت حضرت علی کی عمر انتقال کے وقت جو تھی وہ 27 برس کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے سب کو موقع دینا تھا یہ خلافت کا. جی تو بچوں میں یعنی حضرت علی نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا تھا. جی تو انتقال کے وقت 27 برس تھے وہ. جی انور بھائی یہ بات صحیح ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب ہم بات کریں گے کہ خلیفہ کون بنے گا، امیر المومنین کون بنے گا، تو وہاں عمر کا لحاظ نہیں ہوگا. کسی کو اس لیے نہیں محروم کریں گے کہ وہ چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں. علم، تجربہ، تقوی، اسلام کی خدمت میں سب سے آگے کون رہا، تو اس پر جو ہے تو وہ ہوگا. جی اعظم بھائی کیا حکم ہے؟ جی ظفر بھائی ماشاءاللہ درس بہت ہی بھرپور اور بہت ہی واضح اور بہت اچھا لگا، بہت پسند آیا، اور آپ نے کافی اس کا احاطہ کیا. میں صرف 2 چیزیں پوچھوں گا ظفر بھائی آپ سے، بولوں گا. ایک تو یہ ہے کہ
وہ جو مقام غدر میں جو حضور نے یہ فرمایا تھا اللہم صلی اللہ سیدنا محمد علیہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی کی اس میں وہ صرف اور صرف وہ جو مال غنیمت تھا اس کے بارے میں تھا وہ جی یعنی اس کا اشارہ اس کا پورا زور ان کی بات کا اس کی طرف تھا، کیونکہ وہ صحابی گھڑی گھڑی سوال کر رہے تھے اس بارے میں، تو وہ اس کی طرف تھا. یہ میرا وہ ہے. جی اعظم بھائی جو الفاظ ہیں جو یمن سے جو مال غنیمت لے کے آئے تھے حضرت علی، وہ پانچواں حصہ وہ اس کا پورا اشارہ اس وقت کا وہ صحابی کے جواب کی طرف تھا. وہ جی آپ نے آخری بات صحیح فرمائی کہ یہ جو من کنت مولاہ فعلی مولا آپ نے فرمایا، اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ دیکھو میں جس کا مولا ہوں علی اس کے مولا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ صرف اس واقعے ہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے آپ نے یہ فرمایا، کیونکہ علماء نے بعد میں من کنت مولاہ فعلی مولاہ سے بہت سارے وراثت کے مسئلے نکالے ہیں، امت کے اور مختلف مسائل کے بارے میں اس حدیث سے رہنمائی حاصل کی ہے. اچھا پھر صحیح ہے. ایک اور چیز کا میں تذکرہ کروں گا آپ سے کہ ہم نے اکثر یہ کتابوں میں یا کہیں سنا ہے یا پڑھا ہے کہ ایک عورت آئی کچھ سوال کرنے کے لیے حضور کے پاس. اس نے بولا کہ یہ ایک مسئلہ میرے کو پوچھنا ہے. تو حضور نے اس کو بولا کہ کل آنا تو بتاؤ. تو اس نے بولا کل اگر آپ نہیں ہوں گے تو اس نے بولا حضور نے فرمایا حضرت ابو بکر سے پوچھنا. تو اس نے بولا اگر وہ بھی نہیں ہوں گے تو اس نے بولا حضرت عمر سے پوچھنا. تو یہ اشارہ کرتا ہے کہ یعنی سلسلے کا اشارہ کرتی یہ بات سلسلے کا اشارہ کرتی، اس میں حضرت علی کا ذکر نہیں ہے. جی یہ جو ہے من گھڑت واقعہ ہے، ایسا کوئی معاملہ پیش نہیں آیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ کل آنا، نہ اس عورت کو نہ کسی کو بھی. اور بلکہ پوری سیرت قرآن کے نازل ہونے سے شروع ہونے سے لے کے آخر تک حدیث کی کتابوں میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی بات پیش آئی یا کسی نے کوئی بات پوچھی، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل علیہ السلام نے آ کر کچھ نہیں بتایا تھا، تو حدیثوں میں صراحت ہے کہ سکت، آپ خاموش رہے، کوئی جواب نہیں دیا. اور جب وحی نازل ہو گئی تو پتہ ہے کہ دیکھو تم نے یہ پوچھا تھا اور اللہ نے یہ حکم دیا ہے. تو پتہ نہیں لوگوں نے کیوں بنایا کہ وہ عورت حضور کے پاس آئی. جس کا یہ میں ذکر کر رہا ہوں اور بھی کسی لوگوں نے پڑھا ہوا ہے یہ بات کہ یہ اگر کسی کو معلوم ہے تو بتائیں کہ جی آپ نے ضرور پڑھا ہوگا اعظم بھائی. پوچھنے آئی تھی تو حضور نے بولا ہاں لوگوں نے اس طرح کی بات اس طرح کی بات کہی ہے، لیکن اس کا ثبوت نہ صحیح کتابوں میں نہیں ملتا ہے. اچھا چلیے دعا کر لیں. بڑا بھرپور درس تھا ہم لوگوں کے لیے، جو جن کو کچھ زیادہ معلومات نہیں ہے ان کے لیے کافی اس کے اندر مواد تھا. اور الحمدللہ بہت سی چیزیں واضح اور بالکل کھلی ہو کے سامنے آئی ہیں. الحمدللہ جزاک اللہ ظفر بھائی، آپ نے کافی. چلیے دعا کر لیں پھر. لیکن ایک بات یہ ہے کہ ہمارے جمیل صاحب، طارق جمیل صاحب نے تو بالکل انہوں نے بولا کہ حضرت علی نہیں بولنا چاہیے بلکہ مولا علی بولنا چاہیے ان کو. جی ہاں مولانا طارق جمیل صاحب، تو میں نے یہ کہا کہ اگر وہ امت کو مشورہ نہ دیں تو بہتر ہے، اس لیے کہ جب آپ آج کی اردو میں یہاں تک کہ عربوں میں اگر آپ کہیں گے مولا علی، ایک ہے سنت کی اتباع. بلا شبہ ہمارے نبی نے جب حضرت علی کو کہا ہے مولا علی، تو ہم کو بھی سنت کو کے زندہ کرنے کے لیے ہم آپس میں بولیں. جب آپ کو معلوم ہے یہ سنی ہے وہ سنی ہے اور وہ بولے کہ مولا علی، اور وہ دوسرا سنی بولے یار تم کیسے بول رہے ہو مولا، تو میرے بھائی یہ تو اللہ کے نبی نے نبی کے لیے حضرت علی کا استعمال فرمایا تھا. لیکن عام گفتگو میں کتاب لکھنا، بولنا، پڑھنا مناسب نہیں ہوگا، کیونکہ سامنے والا آپ کو شیعہ ہونے والا ہے. دعا کر. اور یہ تو اگر مولا علی بولیں گے تو اس میں یہ بات شامل ہوگی کہ آپ ایکسپٹ کر رہے ہیں ان کی شیعہ کو کہ وہ خلافت کے زیادہ حقدار تھے. خلافت کے زیادہ مستحق تھے. تو اسی لیے نہیں بولنا چاہیے، میرا ایسا خیال ہے. اور باقی اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے. سنت پہ اگر عمل کرنا ہے صرف کہہ دیجئے، کبھی کوئی مشکل کہہ دیجئے.
बस वही इंशाल्लाह। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उससे जफर भाई फर्क ये पड़ा है कि शिया हजरात भी उनको सुनने लग गए हैं। मैंने एक शिया की क्लिप सुना है, वो कहने लगे कि मौलाना तारक जमील साहब हमारे घरों में घुस आए हैं। उसकी वजह ये है कि वो इख्तलाफी बात नहीं करते, और हम लोग जो उसने लिबास पहना हुआ था, हमारे जैसे मेरे जैसे लोग जो लिबास पहने हुए हैं, ये इख्तलाफी बात करते हैं, लोगों को मुतनफ़्फ़र करते हैं, इससे बाज आए। उसने कहा कि जी तारक जमील साहब हमारे घरों में घुस आए हैं। अब परसों उनको अवार्ड भी दे दिया गया सदारती। अच्छा, हाँ जी, तारक जमील साहब को क्या दिया गया? ये सदारती अवार्ड जो है ना, परफॉर्मेंस का अवार्ड तारक जमील साहब को दिया है 14 अगस्त को। वाह 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 वाह। क्योंकि ये अपना इमरान खान को बुलाते हैं अक्सर अपने पास मशवरा करने के लिए, बात करने के लिए। माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। तो वो उसका मुस्तहिक है, कोई शुबा नहीं। इतनी बात से ये फर्क पड़ा है, मैंने देखा है आप कि लोग शिया हजरात भी अब वो जो लड़ाई झगड़े की बात और ये ऐसे नफरतों वाली बात, ये वो, क्योंकि तारक जमील साहब के बयानों में ये चीज नहीं होती। हाँ, इसमें सही है, सही बात है कि वो नफरतों की बात नहीं करते, बैनुल मज़ाहब या बैनुल लोगों को खरीद करने की बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और अल्लाह ने उनको जो इल्म दिया और जो तकवा दिया, जिस अंदाज से वो बात कहते हैं, वो दिल में जो बात हो, क्या है वो, दिल पे असर रखती है पर नहीं पर ताकत परवाज़ न रखते। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं पर ताकत परवाज़ मगर रखती है। जिस हॉस्पिटल के अभी भाई मैं काम कर रहा हूँ ना, वहाँ पे एक स्टेज बनाया गया है, बीच में है, वहाँ से कमरों से नजर आएगा। उनमें एक दिन तारक जमील साहब का बयान भी होगा। अच्छा, माशाअल्लाह, वाह वाह, जी 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 जी, बड़ी हमारी हबीब साहब से बोलूंगा कि वो आज के दर्स के ऊपर रोशनी डालें। माशाअल्लाह, आज का दर्स तो माशाअल्लाह इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत अच्छी सी बात, हमें आपस में हम एक दूसरे को बस जज़ाकल्लाह बोलें और तारीफ ना करें, ताकि शैतान मुझे ना बहकाए और हदीस के खिलाफ भी ना हो। सही बात। जबर भाई आपको नहीं शैतान बहका सकता। अबे वो तो रास्ता बदल लेता है। नहीं, अल्लाह करे ऐसा, अल्लाह अकबर। मौलाना बल्कि आपका शैतान भी हमारे पीछे ही लगा हुआ है। मैंने ग्रुप में एक मशवरा दिया है, पता नहीं किसी ने पढ़ा नहीं, नहीं पढ़ा। आपका मशवरा बिल्कुल सही है, हमने बड़ा सराहा अच्छी पढ़ा है भाई। अच्छा अभी भाई, अभी उस मैसेज को मैं कॉल बैक नहीं कर सकता था, नहीं तो मैं कर लेता, क्योंकि वो देर हो गई थी। आजम साहब ने ओपन कर लिया था, तो मैं अपना उसके मुकाबले में आपको एक हदीस भेज दी है कि जो नहीं उसको हम आप और मैं जो है जितने लोग रिपीट कर रहे हैं, खास तौर पे रिपीट करने वालों का बाजा बजा दूंगा मैं। भेजने से पहले सोचेंगे ये पहले आ गया है क्या नहीं आ गया यार, जबरदस्ती 2 बार नहीं भेजे यार। मैंने उससे आप उस पर नहीं किया है। सही बात यह है कि मैंने कई दिन से मैं सोच रहा था कि इसमें खाली सही है जी, हम दीनी होना चाहिए। हाँ, हम अपने साइट को तबलीगी जमात की तरह रखें, बस जमीन की नीचे की बात और आसमान के ऊपर की बात बोले। सही बात, बिल्कुल सही है। एक बार हमारे शरीफ भाई ने मैजिक शो भेज दिया था जी, हाँ मैजिक शो का क्लिप भेज दिया था। अब वो तो फ्लाइट बंद थी, वरना मैं टिकट लेके दुबई आने वाला था। ओह शरीफ भाई, चलिए दुआ कर लेते हैं। जज़ाकल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना।